نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 10 راتوں کی قسم کھا کر عشر ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا کی فضیلت کو واضح کر دیا، لیکن یہاں علماء کرام کا رائے کے اندر مفسرین کا کچھ اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کی بنا پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں نہیں بلکہ اسی کے راتیں مراد ہیں۔ تو یہاں کو دونوں قولوں کی تطبیق دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس میں اختلاف والی بات نہیں ہے، رمضان کے دن فضیلت والے ہیں اور اس کی راتیں فضیلت والی ہیں، یا اس کے الٹ برعکس لیا جائے، اس کی راتیں اس کے دن فضیلت والے ہیں اور اس کی راتیں فضیلت والی ہیں۔ دونوں چیزیں میں مطابقت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی اتنی بات نہیں ہے۔ اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے؟ تو یاد رکھیے میرے پیارے دوستو، اس میں کچھ نیک اعمال ہیں جن میں فضیلت احادیث میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ 5 دن جو ہیں ایام تشریق، ان میں تکبیرات ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے ایک دفعہ بلند آواز سے، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ عمل بہت زیادہ رہا کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا، ذی الحجہ کے مہینے کا، تو صحابہ اکرام پہلی یکم سے اسی تکبیرات کی ترکیب کیا کرتے تھے، یعنی اٹھتے بیٹھتے گھر میں داخل ہوتے یہی تکبیرہ پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا یعنی 10 دنوں کا عمل ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی صحابہ کا عمل ہے، اس میں باعث ثواب اور برکت ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ جب بازار کے اندر جاتے تو اس عشرے کے دوران تو ادھر بھی پڑھ رہے ہوتے، اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے جب لوگ سنتے تو اس کی وجہ سے پورا بازار گونج جاتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ ایک طرح کی حاجیوں کے ساتھ مناسبت بھی ہونا چاہیے۔ مستحب عمل ہے جو قربانی کرنے والا آدمی ہے، یا بعض علماء فرماتے ہیں جو قربانی کرنے والا نہیں بھی ہے نا، تو وہ جو اللہ کے مہمان آئے ہوئے بیت اللہ کے، جو انہوں نے احرام باندھا ہوا اور اپنے جسم کو ننگا کیا، اور ان کا پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں شریعت نے کہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، تو اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والا آدمی ہے اس کے لیے یہ بات مستحب ہے، یا دوسرے عام لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آج مقصد 29 کا دن ہے تو پھر آج سے اپنی ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں، سب کچھ سیٹ کرانے کے بعد وہ سارا کچھ یعنی عید جب کر لیں گے، قربانی کر لیں، تو اس وقت یہ کام یعنی کہ ختم کر دیں۔ تو کیا اس لیے کہ مناسبت ہو۔ اور اسی طریقے سے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل کے باب کے اندر کیا ارشاد فرمایا، کئی احادیث وارد ہیں، میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے ایک رات کی جاگنا اور اس ایک رات کی اس کے 10 راتوں میں سے ایک رات عبادت کرنا لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پورے سال میں سے سوائے رمضان کے یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا کوئی حد درجہ نہیں ہے، بہت ہی اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ میں جو کرنے والے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اتنا بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ والا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے عقیدہ ایمان کے بعد۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جو عمل کرنے والا ہے وہ اس جہاد والے آدمی سے بھی اس کو یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں دوستو کیوں ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم اور مہربانی ہے کہ رب ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم دنیا میں
اتنے منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے رمضان گزرا تو 2-3 مہینے گزرے تو درمیان میں اللہ رب العالمین نے یہ پھر چند دن دے دیے، اور پھر حج والوں کے ساتھ مناسبت کے جو حج پہ نہیں جا سکتے تو وہ ان کی نقل اتارتے رہیں، تو انشاءاللہ نقل اتارنے کی وجہ سے بھی بہت اجر ثواب ملتا ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کی اور جو نیک لوگوں کی نقل اتارتا ہے تو انشاءاللہ وہ اصل میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو عظیم مرتبے اور شان پر نواز دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ تر کیا کام کرنے چاہیے، تو یاد رکھیے یہاں ان دنوں میں نفلی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، اور بالخصوص میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اللہ اکبر یہ کیا ہے، تکبیرات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، کلمے کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، تو یہ چیزیں پڑھنی ہے، اور نفلی عبادت پہلے سے بڑھا دینی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ پہلے سے بڑھا دینی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوستو خاص طور پہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا نام یہ حج ہے، یعنی یوم عرفہ کے دن جو بندہ میدان عرفات میں پہنچ جائے احرام کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کو حج عطا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حج یہ جو عرفہ کے دن ہوتی ہے تو اس دن بہت بڑی عظمت اور شان تھی، تو اللہ رب العالمین نے ساتھ اس کے ایک روزے کا انعام بھی دے دیا، تو اس خاص روزے کے متعلق بھی یہ احادیث میں ثواب اس کے فضائل میں سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو 1 سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک روزہ رکھنے کے ساتھ۔ تو دوستو یہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ تو اور تکبیرات تشریق بھی پڑھتے رہنا، تاکہ اس سنت یہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے ہمارے ہاں اکثر چلا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں ایک قربانی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، قربانی کی جو چیز آ رہی ہے یہ بھی بہت بڑا اللہ رب العالمین نے اجر دیا، اور دیکھو کیسا اللہ نے انتظام فرمایا کہ ایک بندہ 1000 جانور بھی اس دن جو 3 دن قربانی کے ہیں ان کے علاوہ ذبح کر دے، صدقہ خیرات کر دے، لیکن جو بندہ نفلی قربانی کرنے والا ہے میرے خیال کے مطابق اور جیسے فضائل احادیث میں آتے ہیں، وہ جو 100 یا 1000 جانور دوسرے دنوں میں ذبح کر دیتا ہے، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہے، لیکن ایک آدمی سنت ابراہیمی کو سمجھتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو اس کو کیا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، کیونکہ دیکھو عرفات کا میدان حج سے پہلے بھی موجود ہے، حج سے بعد بھی موجود ہے، آپ لاکھ دفعہ ادھر جائیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں جانے کا، لیکن آپ جب ان خاص 5 دنوں میں جو دن مقرر شریعت نے کیے ان دنوں میں سے کسی دن میں بھی جائیں گے میدان عرفات جو ہے عرفہ کا دن ہے اس میں، اور پھر مزدلفہ منا جو ترتیب کے ساتھ شریعت میں بتائے گئے ہیں، تو ان میں اللہ رب العالمین آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو حاجی حج کرنے آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو ماں نے جنا ہے، کہ ایسے جیسے معصوم بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتے، حاجی آدمی کے بھی اس طرح گناہ نہیں رہتے۔ تو کتنے بڑے فضائل ہیں، تو لہٰذا جو ہم لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنوں میں روزے بھی رکھیں، اور اسی طریقے سے ان کی کچھ نقل بھی اتاریں، مستحب اعمال پر عمل کرتے ہوئے، اور نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہوئے یہ اپنائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس نقل اتارنے کی وجہ سے انہی میں کل قیامت کے دن شریک کر دے گا۔ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔